اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت رسول کی 17ویں اور آخری قسط۔ شوال کے مہینے سن 8 ہجری میں غزوہ حنین، اوطاف اور ضائف کے واقعات سامنے آنا شروع ہوئے۔ حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ ہے جہاں حوازن اور ثقیف آباد تھے، جہاں کے لوگ نہایت جنگجو اور تیر انداز تھے۔ فتح مکہ کے بعد انہیں اپنے بارے میں خوف پیدا ہوا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ قبل اس کے کہ مسلمان ہم پر حملہ کرے، ہمیں خود ان پر حملہ کر دینا چاہیے۔ چنانچہ ان کا سردار مالک بن عوف نظری 20,000 کا لشکر لے کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے چلا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع پہنچی تو آپ نے تحقیق حال کے لیے عبداللہ بن ابی حرر اسلمی کو روانہ فرمایا۔ انہوں نے آپ کو ان کی جنگی تیاریوں کی اطلاع دی۔ آپ نے بھی مقابلے کا سامان شروع کیا۔ 8 شوال سن 8 ہجری کو 12,000 آدمیوں کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوئے اور حنین کا قصد کیا۔ 12,000 کا یہ لشکر حنین کی طرف بڑھ رہا تھا تو کسی صحابی کی زبان سے کثرت تعداد کے پیش نظر ایک فخریہ جملہ نکلا: تعداد کی قلت کی وجہ سے ہم آج ہرگز مغلوب نہ ہوں گے۔ اس جملے میں فخر اور ناز کا جذبہ شامل تھا جو اللہ کو ناپسند ہے۔ چنانچہ تیسرے دن جب لشکر اسلام وادی حنین میں پہنچا تو دشمنوں نے 20,000 تلواروں سے ایک دم حملہ کر دیا، جس سے مسلمانوں میں بدحواسی اور افراتفری پھیل گئی۔ صرف 12 جانثار آپ کے پہلو میں رہ گئے۔ جو لوگ مکہ سے آئے تھے وہ اچانک کے اس تیز حملے سے گھبرا گئے۔ ابو سفیان نے کہا کہ اب یہ لڑائی اختتام سے پہلے نہیں رکے گی، اور کلدہ بن حنبل نے خوشی سے چلا کر کہا آج سحر کا خاتمہ ہوا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر سوار تھے اور بلند آواز سے کہہ رہے تھے: میں نبی ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ حضرت عباس نے آپ کے حکم سے مہاجرین اور انصار کو آواز لگائی: اے گروہ انصار، اے کیکر کے درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں۔ اس آواز کو سن کر تمام لوگ پھر آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ آپ نے دوبارہ حملے کا حکم دیا۔ چنانچہ لشکر اسلام نے دوبارہ پوری ہمت اور قوت کے ساتھ ان پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں دشمنوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ کچھ لوگوں نے بھاگ کر مقامی اوطاس میں اور کچھ نے مقامی نخلا میں پناہ لی۔ اس طرح مسلمانوں کو فتح ہوئی اور وہ لوگ مغلوب ہو گئے۔ قبیلے حوازن کے قیدیوں کی تعداد تقریباً 6,000 تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا، بعد کو وہ لوگ ایمان لے آئے۔ اسی طرح طائف کا محاصرہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے اموال غنیمت اور قیدیوں کے متعلق یہ حکم دیا کہ انہیں جمع کرا دیا جائے اور خود طائف کا قصد فرمایا۔ آپ کے طائف پہنچنے کے 4 روز بعد طفیل بن عمروسی بھی ایک دبابہ اور منجیق لے کر پہنچ گئے۔ مالک بن عوف نظری سردار حوازن اپنی فوج کے ساتھ آپ کے پہنچنے سے قبل طائف کے قلعے میں خود کو محصور کر چکا تھا۔ اس کے پاس کئی سال کا غلہ اور اشیاء خوردنوش تھیں۔ آپ نے طائف پہنچ کر ان کا محاصرہ کیا، منجنیق کے ذریعے ان پر پتھر برسائے اور کئی ایک تدابیر کیں، تاہم مسلمان انہیں قلعے سے باہر نکلنے پر مجبور نہ کر سکے۔ آپ نے ان کے باغات کو کٹوانے کا حکم دیا۔ اہل قلعہ نے اللہ اور قرابتوں کا واسطہ دیا تو آپ نے جوں کا توں چھوڑ دیا۔ اس کے بعد آپ نے دیوار قلعہ کے پاس یہ آواز لگوائی کہ جو غلام قلعے سے اتر کر ہمارے پاس آ جائے گا وہ آزاد ہے۔ یہ سن کر 12-13 غلام اتر آئے، وہ سب آزاد کر دیے گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، ان لوگوں کے حق میں بد دعا کیجیے۔ آپ نے جواب دیا کہ اللہ نے ہم کو اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ آپ نے وہاں سے کوچ کا حکم دیا اور جاتے ہوئے یہ دعا پڑھی: اے اللہ، ثقیف کو ہدایت عطا فرما اور انہیں میرے پاس پہنچا دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور یہ قلعہ
بات کو خود بخود فتح ہو گیا اور سبھی لوگ آپ کے پاس مدینہ آ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ طائف سے واپس ہو کر آپ 5 ذی القعدہ کو جیرانہ پہنچے، جہاں مال غنیمت جمع کیا گیا تھا۔ یہاں پہنچ کر آپ نے 10 دن تک حوازن کا انتظار کیا کہ شاید وہ اپنے اعضاء اور اطفال کو چھڑانے آئیں، لیکن جب اس مدت میں کوئی نہیں آیا تو آپ نے مال غنیمت مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دیا۔ تقسیم غنائم کے بعد حوازن کا وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے قیدیوں کی رہائی کے بارے میں آپ سے گفتگو کی۔ یہ 6000 افراد تھے، آپ نے انہیں رہا کر دیا۔ اس کے بعد وہ لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ فتح مکہ کے بعد قریش کے جو سردار اسلام میں داخل ہوئے تھے، ان کے اعتقاد اور ایمان میں پختگی نہیں آئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم غنائم کے وقت ان کی تالیف قلب کے لیے ان کو اموال دیے۔ انصار میں کچھ لوگوں کو یہ گرا گزرا، بعضوں نے زبان سے اس کا اظہار بھی کیا۔ اس پر اللہ کے رسول کھڑے ہوئے اور ایک تقریر فرمائی، جس میں دیگر باتوں کے علاوہ آپ نے انصار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ اور لوگ تو اپنے گھر اونٹ اور بکری لے کر واپس جائیں اور تم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ واپس لے کر جاؤ؟ اس تقریر کو سن کر انصار رونے لگے اور کہا کہ ہم اس تقسیم پر راضی ہیں کہ اللہ کا رسول ہمارے حصے میں آئے۔ 18 ذی القعدہ کو رات کے وقت آپ جورانہ سے مکہ کی طرف عمرہ کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر عتاب بن اسید کو مکہ کا والی مقرر فرمایا اور معاذ بن جبل کو تعلیم دین کی غرض سے ان کے پاس چھوڑا، اور تقریباً 2.5 ماہ بعد 27 ذی القعدہ کو صحابہ کے ساتھ مدینہ واپس پہنچے۔ فتح مکہ کے بعد تقریباً تمام جزیرۃ العرب اسلام کے ماتحت آ گیا۔ چنانچہ آپ نے مختلف علاقوں میں والی اور حاکم مقرر فرمائے۔ چنانچہ بازان جو کسرا کی طرف سے یمن کا ولی تھا، اس کو یمن کی ولایت پر قائم رکھا۔ ابو سفیان نجران کے اور عتاب بن اسید مکہ کے ولی اور حضرت علی یمن کے قاضی مقرر ہوئے۔ ماہ محرم 9 ہجری میں سوریہ عینیہ کا واقعہ پیش آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشر بن سفیان عدوی کو محرم 9 ہجری میں صدقات وصول کرنے کے لیے روانہ کیا۔ اکثر لوگ اس پر راضی ہو گئے، لیکن بنو تمیم اس پر راضی نہ ہوئے اور لڑائی پر آمادہ ہو گئے۔ بشریہ دیکھ کر واپس آ گئے اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عینیہ حسن فزاری کو بنو تمیم کی طرف روانہ کیا۔ ان کے ساتھ 50 سوار تھے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے بنو تمیم پر چھاپا مارا اور کئی مرد، عورت اور بچوں کو گرفتار کر کے مدینہ لے آئے۔ بنو تمیم نے مجبور ہو کر 10 افراد پر مشتمل ایک وفد آپ کی خدمت میں روانہ کیا۔ یہ وفد مدینہ پہنچا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ہمارے آدمیوں سے مفاخرت اور شاعری میں مقابلہ کرے۔ آپ نے فرمایا کہ نہ تو میں شاعر ہوں اور نہ ہی مجھے مفاخرت کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر دونوں طرف سے خطبے اور شاعری میں مقابلہ ہوا۔ اقرا بن حابس نے اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ خدا کی قسم، آپ کی خطیب ہمارے خطیب سے اور آپ کا شاعر ہمارے شاعر سے بڑھ کر ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ نے انہیں انعامات دیے اور ان کی قیدیوں کو واپس کر دیا۔ ولید بن عقبہ کو آپ نے صدقات وصول کرنے کے لیے بنی مستلق کی طرف روانہ کیا، لیکن ولید بن عقبہ کو غلط فہمی ہو گئی کہ یہ لوگ آمادہ بغاوت ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ وہ اس کے لیے آمادہ نہیں ہیں اور اسلام سے پھر گئے ہیں۔ اسی عرصے میں بنی المطلق کی حقیقت حال کی خبر ہو گئی۔ انہوں نے اپنا ایک وفد آپ کی خدمت میں ارسال کیا اور حقیقت حال سے آپ کو اطلاع دی۔ اس سے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، اے ایمان والوں، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے تو تم اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو۔ ماہ سفر میں سن 9 ہجری میں عبداللہ بن اوسچا کو آپ نے بنی عمر بن حارثہ کی طرف اسلام کی دعوت کے لیے روانہ کیا۔ نیز سفر میں عتبہ بن عامر کی قیادت میں
20,000 افراد کو خوشم کے مقابلے کے لیے روانہ کیا، جس میں مسلمانوں کی فتح ہوئی۔ آئندہ ماہ ربیع الاول میں سوریہ زحاق بن سفیان پیش آیا اور اس میں بھی مسلمانوں کی فتح ہوئی۔ انہی دنوں حبشیوں کی ایک جماعت جدہ آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعاقب کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجا۔ یہ لوگ بھاگ گئے۔ اس موقع پر یہ واقعہ پیش آیا کہ کچھ لوگوں نے گھر کی طرف روانگی میں عجلت کی۔ حضرت علقمہ کو، جو سالار لشکر تھے، یہ بات نامناسب اور خلاف اصول معلوم ہوئی، چنانچہ انہوں نے ایک الاؤ جلوایا اور متعلقہ لوگوں کو حکم دیا کہ اس میں کود جائیں۔ قصورواروں میں سے بعض اس کے لیے تیار بھی ہو گئے، تاہم فوراً علقمہ نے انہیں یہ کہہ کر روک دیا کہ میں نے تم کو صرف آزمایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بابت معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا، جو تمہیں معصیت کا حکم دے اس کا حکم نہ مانو۔ ربیع الاخر 9 ہجری میں آپ نے حضرت علی کو قبیلہ طے کی طرف روانہ فرمایا۔ اس کے نتیجے میں جو لوگ گرفتار ہوئے، اس میں مشہور سخی حاتم طائی کی لڑکی صفانہ بھی تھی۔ اس نے اپنے باپ کی سخاوت کے حوالے سے آپ سے احسان کی درخواست کی۔ آپ نے اسے قبول کر لیا اور اس کو سواری اور زاد راہ اور ہدیہ دے کر رخصت کر دیا۔ غزوہ تبوک کا واقعہ بھی سن 9 ہجری میں آیا۔ یہ واقعہ رجب کے ماہ میں ہوا۔ رجب 9 ہجری میں ہرقل شاہ روم کو یہ بے اصل خبر پہنچائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے اور لوگ بھوکمری اور قحط سے دوچار ہیں، اس لیے عرب پر حملہ آور ہونے کا سب سے مناسب موقع یہی ہے۔ ہرقل یہ خبر پا کر فوراً آمادہ ہو گیا اور 40,000 کا لشکر مسلمانوں پر چڑھائی کے لیے تیار کیا۔ آپ کو جب خبر معلوم ہوئی کہ اس کی فوجیں بلقا تک پہنچ چکی ہیں اور یہ ہرقل نے اپنے فوجیوں کو سال بھر کی پیشگی تنخواہ بھی دے دی ہے اور رومی پوری طرح آمادہ جنگ ہیں، تو آپ نے دفاع کے لیے تیاری کا حکم دیا اور لوگوں سے تعاون کی اپیل کی۔ سخت حالات کے بنا پر یہ سفر بہت ہی صبر اور آزمائش والا تھا۔ منافقین نے مسلمانوں پر یہ کہہ کے ورغلانا شروع کیا کہ ایسی گرمی میں جنگ کے لیے مت نکلو، تاہم مخلص مسلمان اس کے لیے تیار ہو گئے۔ سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا کل اثاثہ آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ جب آپ نے پوچھا کہ اہل و عیال کے لیے کچھ چھوڑا ہے تو آپ نے جواب دیا، صرف اللہ اور اس کے رسول کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا آدھا مال پیش کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 300 اونٹ میں ساز و سامان کے اور 1000 دینار لا کر اس مہم کے لیے دیا۔ آپ نہایت خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا، اس عمل صالح کے بعد عثمان کو کوئی عمل ضرر نہیں پہنچائے گا، اور حضرت عثمان کے لیے دعا کی۔ صحابہ کی ایک جماعت ایسی بھی تھی جو اس سفر پر جانے کے لیے تیار تھی۔ زاد راہ اور سواری نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ اپنے آپ کو مجبور پاتے تھے۔ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری طلب کی، لیکن آپ نے معذرت حاصل کر لی۔ وہ لوگ روتے ہوئے واپس ہوئے۔ انہی لوگوں کے متعلق قرآن کی وہ آیت اتری جس کا ترجمہ یہ ہے، اور نہ ان لوگوں پر الزام ہے کہ جب تمہارے پاس آئے کہ تم ان کو سواری دو، تم نے کہا کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں کہ تم کو اس پر سوار کر دوں، تو وہ اسی حال میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور غم میں کہ انہیں کچھ میسر نہیں جو وہ خرچ کریں۔ جب مدینہ سے روانگی کا وقت آیا تو آپ نے محمد بن سلمہ انصاری کو مدینہ میں اپنا قائم مقام اور والی مقرر کیا، اور حضرت علی کو اہل و عیال کی حفاظت اور نگرانی کے لیے مدینہ میں چھوڑا۔ اس کے بعد مدینہ سے 30,000 فوج کے ساتھ روانہ ہوئے۔ راستے میں وہ عبرتناک مقام بھی پڑتا تھا جہاں قوم سمود پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ جب قافلے کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے چہرے پر کپڑا لپیٹ لیا اور ناکہ کو تیز کر دیا اور تمام لوگوں کو یہ تاکید کی کہ کوئی شخص ان مکانات میں داخل نہ ہو اور نہ ہی یہاں کا پانی وغیرہ استعمال کرے۔ یہ جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا تو اس دوران
آپ کی اونٹنی گم ہو گئی۔ ایک منافق نے کہا کہ محمد آسمان کی خبریں تو بیان کرتے ہیں لیکن زمین پر اپنی اونٹنی کی نہیں خبر رکھتے۔ آپ کو اس کی خبر ملی تو آپ نے فرمایا، خدا کی قسم، مجھ کو جو کچھ بھی معلوم ہوتا ہے وہ اللہ کی وحی سے ہوتا ہے، اور اب الہام سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ اونٹنی پلاح وادی میں ہے اور اس کی مہار ایک درخت سے اٹک گئی ہے۔ چنانچہ صحابی جا کر اس اونٹنی کو لے آئے۔ تبوک پہنچ کر آپ نے 20 روز قیام فرمایا مگر کوئی مقابلے پر نہیں آیا۔ اسی مقام سے آپ نے خالد بن ولید کی قیادت میں 420 سواریوں کے ساتھ عقیدر کی طرف روانہ کیا، جو ہرقل کی طرف سے دو متلجندل کا حاکم اور فرمان روا تھا۔ آپ نے روانگی کے وقت خالد بن ولید سے فرمایا کہ وہ شکار کھیلتا ہوا ملے گا، تم اسے قتل مت کرنا، صرف گرفتار کر کے میرے پاس لے آنا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ خالد بن ولید اسے پکڑ کر آپ کے پاس لے آئے، اس نے آپ سے صلح کر لی۔ 20 روز قیام کے بعد آپ تبوک سے مدینہ واپس ہوئے۔ مدینہ پہنچ کر آپ نے 2 افراد کو حکم دیا کہ وہ جا کر مسجد زرار کو ڈھا دیں۔ یہ وہ مسجد تھی جس کو منافقین نے تعمیر کیا تھا۔ تبوک کے لیے روانگی سے قبل منافقین نے آپ سے کہا تھا کہ آپ آ کر یہاں ایک مرتبہ نماز پڑھا دیں تاکہ اس میں برکت ہو۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جب میں تبوک سے واپس آؤں گا تب دیکھا جائے گا۔ واپس آنے کے بعد آپ نے اس کو ڈھانے کا حکم دے دیا۔ اس غزوے میں تقریباً تمام ہی لوگ شریک ہوئے تھے، چند افراد کو چھوڑ کر کے جن کے پاس کوئی شرعی عذر تھا۔ البتہ 3 ایسے تھے جنہوں نے بلا عذر اس میں شرکت نہیں کی تھی، اور وہ جنہیں قرآن میں پیچھے رہ جانے والے کہا گیا ہے۔ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے قصور کا اعتراف کر لیا۔ آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ 50 دن تک کوئی ان سے بات چیت نہ کرے۔ 50 دن کے بعد وحی نازل ہوئی جس میں ان کو توبہ کی قبولیت کی بشارت دی گئی۔ آپ نے حضرت کعب کو، جو ان 3 پیچھے رہ جانے والوں میں شامل تھے، مبارکباد دی اور کہا، مبارک ہو تم کو یہ دن جو تمہاری زندگی کا سب سے بہترین دن ہے۔ حضرت کعب نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھ کو محض سچ کی وجہ سے نجات دی ہے، اس لیے میں توبہ کرتا ہوں اور تا زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ سن 9 ہجری ذی القعدہ کے مہینے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں سفر حج شروع ہوا۔ ذی القعدہ 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج مقرر کر کے مدینہ روانہ کیا اور فرمایا، 300 آدمی مدینہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلے۔ قربانی کے 20 اونٹ ان کے ساتھ تھے۔ ان کے ذمے یہ کام تھا کہ قرآن کی 40 آیتیں جو برات کے طور پر نازل ہوئی تھیں وہاں ان کا اعلان کر دیں، لیکن پھر آپ نے اپنے فیصلے میں تبدیلی کی اور اعلان کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا۔ اسی سال 9 ہجری میں نجاشی بادشاہ حبشہ کا انتقال ہوا۔ بذریعہ وحی آپ کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے صحابہ کو جمع کر کے اس کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی۔ نیز اسی سال سود کی حرمت کا حکم نازل ہوا اور 1 سال بعد حجۃ الوداع کے موقع پر اس کی حرمت کا اعلان کیا گیا۔ سن 10 ہجری عام الوفود، قبائل کے وفود کی آمد سن 8 ہجری میں ہی شروع ہو گئی تھیں، تاہم فتح مکہ کے بعد 9 ہجری اور 10 ہجری میں کثرت سے اس قسم کے وفد مدینہ آئے۔ اسی وجہ سے ان دونوں سالوں کو عام الوفود یعنی وفود کا سال کہا جاتا ہے۔ یہاں ان وفود میں سے کچھ اہم وفود یہ ہیں: وفد حوازن، فتح مکہ کے بعد یہ پہلا وفد ہے جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس میں کل 14 آدمی شامل تھے، جن میں آپ کے رضائی چچا بھی شامل تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اسی قبیلے کی تھیں۔ ان لوگوں نے اس نسبت سے کہ آپ اسی قبیلے کے لوگوں کی گود میں پلے بڑے ہیں، آپ سے صفقت و مروت کی درخواست کی اور اس موقع پر کچھ اشعار بھی پڑھے۔ آپ نے ان کے ساتھ عزت کا معاملہ فرمایا۔ وفد ثقیف، رمضان 9 ہجری میں
ثقیف کا ایک وفد اسلام قبول کرنے اور بیعت کرنے کے لیے مدینہ آیا۔ یہ وہی لوگ تھے جو محاصرے طائف کے موقع پر قلعہ بند ہو گئے تھے۔ اب انہوں نے آپ کی اطاعت قبول کر لی۔ قبیلہ ثقیف کا معاملہ دوسرے قبائل سے مختلف تھا۔ جب بیعت کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ وہ ایمان لائیں گے، لیکن ان کے اوپر صدقہ نہیں ہوگا اور ان کے اوپر جہاد نہیں ہوگا۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لے لی۔ بعض صحابہ نے اس پر تعجب کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا، جب وہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو اس کے بعد خود صدقہ بھی دیں گے اور جہاد بھی کریں گے۔ چنانچہ بعد میں ایسا ہی ہوا۔ وفد عبدالقیس۔ عبدالقیس ایک بہت بڑا قبیلہ تھا جو بحرین میں آباد تھا۔ اس وفد نے آپ سے درخواست کی کہ آپ اسے ایسا جامع عمل بتا دیں کہ جس سے وہ جنت کے مستحق ہو سکیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ پر ایمان لاؤ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور مال غنیمت سے 5واں حصہ اللہ کے لیے ادا کرو۔ وفد نجران۔ 9 ہجری میں نجران کے نصارہ کا ایک وفد آپ کی خدمت میں آیا جس میں 60 آدمی تھے۔ ان میں سے 14 آدمی ان کے اشراف اور سربراہ تھے۔ آپ نے اس وقت کو مسجد نبوی میں اتارا۔ عصر کی نماز ہو چکی تھی۔ کچھ دیر بعد جب ان کی نماز کا وقت ہوا تو ان لوگوں نے اپنی نماز پڑھنی چاہیے۔ اس پر بعض صحابہ کرام نے اعتراض فرمایا اور انہیں روکا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی تھی کہ پڑھنے دو۔ ان لوگوں نے مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ ان لوگوں سے مختلف مسائل پر گفتگو ہوئی، جس میں خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کا بیٹا ہونے کا واقعہ خاص طور سے بات چیت کا حصہ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتوں کے جواب دیے۔ ان پر حق واضح ہو گیا، مگر وہ دیدہ دانستہ حق کے انکار کرتے رہے۔ قرآن میں سورہ آل عمران کی ابتدائی آیتیں اسی موقع پر نازل ہوئیں۔ اسی طرح سے دیگر اور قبائل بھی آ کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بیعت کرتے اور اسلام میں داخل ہوتے، یہاں تک کہ حجۃ الوداع کا موقع آ گیا۔ حجۃ الوداع کا واقعہ سن 9 ہجری میں ہوا۔ 9 ہجری میں خانہ کعبہ مراسم جاہلیت سے پاک ہو چکا تھا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فریضہ حج خود عملی طور پر ادا کریں تاکہ لوگ آپ کو دیکھ کر حج کے مناسک اور احکام کو جان لیں۔ ذی القعدہ 9 ہجری میں آپ نے سفر حج کا ارادہ کیا۔ اعتراف میں تمام لوگوں کو یہ منادی کرا دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج کرنے والے ہیں۔ چنانچہ 25 ذی القعدہ کو مدینہ سے روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ صحابہ کی کثیر جماعت تھی جو 1 لاکھ سے زیادہ افراد پر مشتمل تھی۔ 4 ذی الحجہ کو آپ مکہ میں داخل ہوئے اور مناسک حج ادا فرمایا۔ بعد ازاں میدان عرفات میں ایک طویل خطبہ دیا۔ حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگوں، جو میں کہتا ہوں اس کو سنو، شاید اگلے سال تم سے ملنا نہ ہو۔ اے لوگوں، تمہارے مال، جانی اور آبرو اور اموال آپس میں ایک دوسرے پر حرام ہیں، جیسا کہ یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر حرام ہے۔ جاہلیت کے تمام امور میرے قدموں کے نیچے ہیں اور جاہلیت کے تمام خون میں معاف کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ربیع بن حارث کا خون جو بنی حذیل پر ہے، اس کو میں معاف کرتا ہوں۔ جاہلیت کے تمام سود ساقط ہیں، تمہارے لیے صرف رائس المال ہے۔ سب سے پہلے اس سلسلے میں عباس بن عبد المطلب کا ربا ساقط کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے زوجین کے باہمی تعلقات اور حقوق سے متعلق ہدایات دیں۔ پھر فرمایا کہ میں تمہارے درمیان ایسی محکم چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ یہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت ہے۔ آگے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، قیامت کے دن تم سے میرے متعلق سوال ہوگا، تم کیا جواب دو گے؟ صحابہ نے جواب دیا کہ ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے ہم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا، خدا کی امانت ادا کر دی اور امت کی خیر خواہی کی۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار انگشت شہادت سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد۔ اے اللہ تو گواہ رہے، اے اللہ تو گواہ رہے، اے اللہ تو گواہ رہے۔ آپ خطبے سے فارغ ہوئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ظہر کی اذان دی۔ ظہر اور عصر دونوں نمازیں ایک ہی وقت میں ادا کی گئیں۔ بعد اذان آپ خدائے تعالیٰ کی حمد و ثنا اور شکر و استغفار میں مشغول ہو گئے۔ اسی اثنا میں قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام۔ یہ سورہ مائدہ کی ابتدائی آیات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں بھی اسی قسم کا خطبہ دیا۔ چونکہ رسول اللہ نے اس حج کے خطبے میں فرمایا تھا کہ شاید تم سے آئندہ ملاقات نہ ہو، اس لیے اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ آخری ذی الحجہ میں مدینہ کے لیے واپسی ہوئی۔ حجۃ الوداع سے کچھ دنوں بعد جبریل امین آپ کے پاس آئے اور آپ کے قریب 2 زانو ہو کر بیٹھ گئے اور آپ سے ایمان اور احسان اور قیامت سے متعلق کچھ سوال کیے اور آپ نے جوابات دیے۔ جب اٹھ کر چلے گئے تو آپ نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم جانتے ہو کہ یہ کون تھے؟ پھر بتایا کہ یہ جبریل امین تھے جو تم کو دین کی تعلیم دینے کی غرض سے تشریف لائے تھے۔ 26/11 ہجری کو آپ نے رومیوں سے مقابلے کے لیے لشکر کی تیاری کا حکم دیا۔ یہ آخری سریہ تھا۔ آپ نے اسامہ بن زید کو اس کا امیر مقرر کیا اور اس لشکر میں بڑے جلیل القدر صحابہ کو شرکت کا حکم دیا۔ نیز خود اپنے ہاتھوں سے نشان بنا کر اسامہ کو دیا۔ حضرت اسامہ نے فوج کو مقام جرف میں جمع کیا، لیکن یہاں سے آگے روانگی سے قبل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ وفات کی خبر سن کر وہ لوگ واپس آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو سب سے پہلا کام یہی کیا کہ باوجود مخالفت کے جبش اسلامہ کو روانہ کیا اور جرف تک خود اسے چھوڑنے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری اوقات حجۃ الوداع سے واپسی کے وقت سورہ نصر نازل ہوئی۔ یہ آپ کی واپسی آخرت کا اشاریہ تھا۔ آپ اس کے بعد استغفار اور تسبیح میں مشغول ہو گئے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آئے یوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، سے آپ کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اب آپ کا وقت قریب آ چکا ہے۔ غریر خم کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھ کو یہ اندیشہ نہیں کہ میرے بعد تم لوگ شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، البتہ اندیشہ یہ ہے کہ تم دنیا کی حرص اور لالچ میں پڑ جاؤ گے اور آپس میں اختلاف کرنے لگو گے، آپس میں لڑنے لگو گے اور ہلاک ہوگے۔ سفر کے آخری عشرے میں آپ ایک مرتبہ رات کو اٹھے اور اپنے خادم کو جگایا اور کہا کہ مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ اہل بقیع کے لیے استغفار کروں۔ وہاں سے واپس آنے کے بعد طبیعت ناساز ہو گئی اور سر میں درد اور بخار کی شکایت پیدا ہو گئی۔ جب مرض کی شدت اور بڑھی تو ارشاد فرمایا کہ میرے سر پر 7 مشکین پانی کے ڈالو۔ چنانچہ حسب حکم آپ کے سر پر پانی کی مشکیں ڈالی گئیں۔ اس سے جب آپ کو کچھ سکون ہوا تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہارے مسجد میں تشریف لائے اور نماز پڑھائی۔ یہ ظہر کی نماز تھی۔ بعد ازاں آپ نے صحابہ کو خطاب کیا اور یہ آپ کا آخری خطاب تھا۔ اس خطاب میں دیگر باتوں کے علاوہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لعنت ہو اللہ کی یہود اور نصارہ پر جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ اس سے مقصود اپنی امت کو تنبیہ کرنا تھا کہ وہ آپ کی قبر کو سجدہ گاہ نہ بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز جماعت اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کا حکم۔ آپ کو جب تک طاقت رہی آپ برابر مسجد میں تشریف لائے اور نماز پڑھاتے رہے۔
सबसे आखिरी नमाज मगरिब की नमाज थी, जिसकी 4 रोज़ बाद आपका इंतकाल हुआ। इशा के वक्त आपने दरियाफ्त फरमाया कि क्या लोग नमाज पढ़ चुके हैं? जवाब मिला कि वो आपके मुंतज़िर हैं। आपने मुतअद्दिद मरतबा उठने की कोशिश की, लेकिन शिद्दत मर्ज़ की वजह से आप उठ नहीं पाते थे। आखिर आपने फरमाया कि अबू बकर को मेरी तरफ से कहो कि वो लोगों की नमाज पढ़ाएं। चुनांचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज पढ़ाई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात दोशंबा 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी को आपकी वफ़ात हुई। उस दिन सुबह को आपने हुजरे का पर्दा उठाया तो देखा कि लोग सफ़ बांधे हुए सुबह की नमाज में मशगूल हैं। उसको देखकर आप खुश हो गए। इसी दिन आप पर नुज़ूल की कैफियत शुरू हो गई। आप अपना सर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गोद में रखकर लेट गए। इस आलम में मिसवाक किया। आपके पास पानी का एक प्याला रखा हुआ था। दर्द से बेचैन होकर बार बार हाथ उस प्याले में डालते और चेहरे पर फेर लेते और ये कहते, अल्लाह के सिवा कोई महबूद नहीं, बेशक मौत की बड़ी सख्तियाँ हैं। फिर छत की तरफ देखा और हाथ उठाकर फरमाया, ऐ अल्लाह रफ़ीक़ आला, और उसके बाद आपकी रूह आलम बाला खूब परवास कर गई। इंतकाल के वक्त आपकी उम्र 63 साल थी। ये 12 रबीउल अव्वल दोशंबे का दिन था। इस खबर को सुनकर सहाबा में इस्तराब फैल गया। लोग सन्नाटे में आ गए। हज़रत उमर ने तलवार उठाई और कहा कि जो शख्स ये कहेगा कि आपका इंतकाल हो चुका है, मैं उसकी गर्दन मार दूंगा। इसी आलम में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी में आए और मिंबर पर खड़े होकर तवील खुतबा दिया, जिसमें आपने फरमाया, जो शख्स मोहम्मद की इबादत करता था तो मोहम्मद पर मौत आ चुकी है, और जो शख्स अल्लाह की इबादत करता था, अल्लाह जिंदा है, उस पर मौत आने वाली नहीं। फिर उन्होंने ये आयत पढ़ी, मोहम्मद सिर्फ अल्लाह के रसूल हैं और उनसे पहले भी रसूल गुजर चुके हैं। अगर उन पर मौत आ जाए या वो कत्ल कर दिए जाएं तो तुम क्या उल्टे पांव फिर जाओगे? और जो शख्स उल्टे पांव फिरे तो अल्लाह का कुछ बिगाड़ने वाला नहीं, और अल्लाह शुक्र करने वालों को उसका बदला देगा। ये कुरानी आयत सूरह आले इमरान की 144 नंबर की आयत हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तकरीर सुनकर अचानक लोगों की सरासीनगी ख़त्म हो गई। हज़रत उमर फ़ारूक कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने पहली बार आज इन आयतों को सुना है। इसको सुनकर मैंने जान लिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई। उसी दरमियान ये ख़बर मिली कि अंसार सक़ीफ़ा बनी साद में जमा हैं और आपके जानशीन से मुताल्लिक़ बहस पे मशवरा कर रहे हैं और साद बिन उबादा के हाथ पर बैत करना चाहते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ गए और कुछ बहसों मुबाहिसे और इस्लाह और मशवरे के बाद ये तय हो गया कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले जानशीन होंगे। जब इत्तेफ़ाक़ राय से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा चुन लिया गया, तब इंतकाल के दूसरे दिन शाम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजहीज़ और तकफ़ीन अमल में आई। आप मदीना की मस्जिद नबवी के उसी हुजरे में दफन किए गए जहां आपकी वफ़ात हुई थी। सीरत रसूल का यह सिलसिला जो 17 किस्तों पर मुश्तमिल था, यहीं पर ख़त्म होता है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात पर, उनके बताए हुए हिदायत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें जन्नत में आला मुक़ाम अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।